اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کچھ نعمتیں دی ہیں، اگر ہم اس کے اوپر تھوڑا سا غور و فکر کریں تو ہر نعمت اپنی جگہ ایک امتحان کا پرچہ ہے۔ اولاد بھی امتحان کا پرچہ ہے تو گاڑی بھی امتحان کا پرچہ ہے۔ وہ کیسے کہ ہر نعمت کی ایک قیمت ہے۔ آپ دیکھیے کہ آپ کے گھر میں 20 چیزیں موجود ہیں، آپ کے ٹیلی فون سیٹ سے لے کر آپ کے کچن میں استعمال ہونے والی چھوٹی بڑی چیزیں، ہر ایک کی کچھ نہ کچھ تو قیمت ہم دے کر لاتے ہیں نا۔ پھر کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو لانے کے بعد پھر اس کے بل بھی آتے ہیں، جیسے بجلی کا بل آتا ہے، سوئی گیس کے بل آتے ہیں، ہر چیز کا بل آتا ہے۔ جبکہ دنیا میں جب ایک بچہ آتا ہے تو اس کے ساتھ جتنی نعمتیں آتی ہیں بظاہر اس کے ساتھ کوئی بل نہیں آتا، اور اگر ہاسپٹل والوں کے بل کے ساتھ اللہ کا بھی ایک بل آ جائے تو سوچئے کہ لوگ تو بچے پیدا کرنے چھوڑ دیں۔ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو عام طور پہ آپ دیکھیں کہ ہزاروں کو چھوڑ کے اب لاکھوں میں بل چلا گیا، اور اگر اس کی آنکھ، اس کی کان، اس کے ہاتھ، اس کی زبان، اس کی ایک ایک چیز کا اگر بل دینا پڑے تو پھر تو ایک بھی بچہ نہ کوئی پیدا کرے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کو ہزارہا لاکھوں کروڑوں نعمتوں کے ساتھ بھیجا کہ جن کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، جن کے بارے میں دیکھ بھی نہیں سکتے، جانتے بھی نہیں ہیں۔ حقیقت ہے کہ شکر ہی دنیا کی خوبصورت ترین چیز ہے۔ ہمارے دین کا خلاصہ شکر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین میں دن میں کم از کم ہم 17 بار اس کا یقین دلاتے ہیں کہ اللہ تیری دی ہوئی ساری نعمتوں کا شکر ہے، جو تو نے دیا اس کا شکر، جو تو نے نہیں دیا اس کا اور بھی شکر، جو دے کے واپس لے لیا اس پہ تو سجدے ہیں لاکھوں ہزاروں، تو نے خوشیاں دی اس پہ بھی شکر، تو نے کوئی دکھ دیا اس پہ اور بڑا شکر، تو نے بیماریوں، دکھوں، تکلیفوں میں ڈالا ان سب پہ لاکھوں شکر تیرا، تو نے مجھے اس قابل سمجھا تو میں تیری طرف آئی۔ تو ہر نعمت کی ایک قیمت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کی قیمت کیا ہے کہ ہم ان نعمتوں کو نعمت دینے والے کی مرضی کے ساتھ استعمال کریں اور اس نعمت کے وجہ سے آخرت میں چلیں۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، ایک لسٹ ہے نعمتوں کی، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ان ساری چیزوں کی محبت تمہارے دلوں میں خود ڈالی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ نہیں چاہتے کہ دنیا کی چیزوں سے محبت نہ کی جائے۔ کیوں دی اللہ نے یہ دنیا کی نعمتیں، اور یہ محبت دی کیوں؟ مال سے محبت کیوں ہے، گھر سے محبت کیوں ہے؟ کیونکہ اگر یہ محبت نہ ہوتی تو دنیا کا نظام چلتا۔ یہ صبح اٹھ کے مرد جو گھر سے 8 بجے جاتے ہیں اور رات 10 بجے بھی نہیں آئے ہوتے، یہ کیوں جاتے ہیں؟ اللہ نے ان کے دل میں ڈالا ہے، بیوی بچوں پہ خرچ کرنا ہے، بھائی بہنوں پہ خرچ کرنا ہے، تو وہ دنیا کا نظام چلتا ہے محبت کے ساتھ۔ اگر کھانے کی محبت نہ ہو تو کیا آپ کچن میں اتنا وقت لگائیں؟ دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ آج ہم تھوڑی سی نعمتوں کو اس اینگل سے دیکھیں، دو مختلف ایکسٹریمز ہیں ہماری سوسائٹی میں۔ ایک طرف یہ کہ سب چھوڑ دو، بالکل ضرورت نہیں، نہ اچھا کھاؤ نہ اچھا پہنو، دیندار ہونے کا مطلب یہ کہ بورنگ ہو جاؤ، لوگ تمہیں دیکھ کے بیزار دکھے، تم بھی بیزار وہ بھی بیزار، تمہیں سلام کرتے ہوئے لوگ ڈرے اور تم ان کو دیکھ کر باتیں کرو کتنے دنیا دار ہیں اور کیسے ہیں۔ دوسری طرف کیا ہو گیا؟ بالکل ہی اس کا اپوزٹ۔ دنیا میں آئے ہو کہتے دین کی کوئی ضرورت نہیں، وہ آگے جائیں گے تو دیکھا جائے گا۔ اسلام کا مزاج دونوں کے بیچ میں ہے، گیو اینڈ ٹیک ہے۔ نعمتوں کو پاؤ، کھاؤ، اللہ تعالیٰ کی یہ دی ہوئی نعمتیں ہیں۔ آپ کسی کو بھی کوئی چیز دیتے ہیں اور وہ استعمال کرے تو آپ کو اس کو دیکھ کر خوشی ہوتی ہے کہ برا لگتا ہے؟ ہم تو ترستے ہیں کہ ہم کسی کو دیں تو کوئی پہنے، کوئی استعمال کرے۔ آپ کسی کو کھانا بھیجیں اور وہ جواب میں کہ بہت ہی مزے کا تھا، آپ کے گھر کی دال تو بڑی مزے کی ہے، کیا کرتے ہیں؟ اگلی دفعہ ہم اپنے حصے میں پہلے ہی ان کے حصے کی ڈال کے بنائیں گے کہ ان کو بھی بھیجنی ہے، کیونکہ انہوں نے نعمت کی تعریف کی۔ اور کوئی لائے اور آپ پوچھیں نہیں ہم نہیں کھاتے کسی کے گھر کا، آپ دیکھیں ان کے کچرے میں رکھی ہوئی ہے، انہوں نے ماسی کو دے دی، اگلی دفعہ آپ ان کو نہیں دیں گے۔ اسی طرح آپ کہیں ہم کسی کے ہاتھ کا نہیں پہنتے، ہم کسی کے ہاتھ کی چیز نہیں لیتے، تو کوئی بھی نہیں دے گا۔ ہمیشہ یاد رکھیے کہ ہم انسان جو بہت کمزور ہیں وہ دوسروں کی نعمتیں یا دوسروں کی دی لی ہوئی چیزوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنے راضی ہوتے ہوں گے اپنے بندے کو دیکھ کر۔ آپ مائیں ہیں، جب کھانا پکا کے فارغ ہوتی ہیں کتنی تھکن ہوتی ہے، لیکن وہ وقت یاد کیجئے جب بچے بھی آئے اور ایک ایک کر کے سب کھاتے گئے، اور اب تو سارے ایک ایک کر کے ہی کھاتے ہیں، اس لیے میں نے ایک ایک بول دیا، ایک وقت سب مل کے کھاتے تھے، لیکن کتنی تسکین ہوتی ہے آپ کے پکے ہوئے کھانے کو کوئی کھائے، آپ کہتے ہیں میں بھوکوں کو کھلا رہی ہوں۔ تو جب آپ اور میں خوش ہوتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی ہوتے ہیں۔ صرف اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اسی روز و شب میں کھو کے نہ رہ جا کہ تیرے زمان و مکان اور بھی ہیں۔ اللہ یہ نہیں چاہتے ان نعمتوں کو پا کر انہی میں کھو جاؤ،